خط لکھا کوفے والوں کو، فرمایا من الحسین ابن علی الی اہل الکوفہ لقد ارسلت الیکم اخی و ثقتی و معتمدی مسلم بن عقیل من اہل بیتی، میں اپنی طرف سے تمہارے پاس اپنا بھائی، اپنا بھروسے مند، اپنے اہل بیت کا فرد مسلم ابن عقیل بھیج رہا ہوں، گویا اس کے ہاتھ پر جو بیعت کرے گا وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا ہے۔ اور جب گئے حضرت مسلم اکیلے نہیں گئے۔ آج اگر شہر میں حالات خراب ہو نا، آپ کی ترجیح ہوتی ہے کہ آپ فیملی کو لے کے نہ جائیں، بچوں کو لے کے نہ جائیں، بچوں کو خاص طور پہ، چھوٹے بچے۔ باپ اسی کو تو کہتے ہیں، تو چاہتا ہے میں بھلے مرتا ہوں تو مر جاؤں، بچے بچ جائیں، قربان جائیں حضرت مسلم ابن عقیل پر۔ دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر گئے، حضرت محمد اور ابراہیم۔ آج بھی کربلا میں، کوفے کے شہر مسیب میں، دونوں کے شہزادوں کے روضے بنے ہوئے نہر کے پیچھے، جہاں قتل کیا گیا تھا دونوں کو، ساتھ لے کر گئے۔ اور جب کوفے میں غدر ہوا ہے، اور جو ہے وہ ابن زیاد کی فوج نے جو جاسوسی کے جال بچھائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مسلم تنہا رہ گیا بالکل وہاں پر، دونوں شہزادوں کو رات، اب دیکھیں وہ پہلو جو آپ نے بھی کہا نا، انسانی پہلو، یہاں اگر آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور آپ کا بچہ کسی مال میں کسی جگہ ہاتھ چھڑا کر آگے پیچھے ہو جائے، آپ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں اس کے پیچھے، پتہ ہے یہیں تک جائے گا، 2 قدم آگے، بچہ کتنا بھاگ لے گا۔ جس شہر میں ابن زیاد کی فوج ڈھونڈتی پھر رہی ہے حضرت مسلم کو اور بچوں کو مارنے کے لیے، تو ایسے عالم میں یہ کہہ کر بچوں کو ایک مین شاہراہ پر چھوڑ کر آ رہے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی قافلہ صبح مدینے جا رہا ہو تو کم از کم تم تو مدینے سلامت پہنچ جاؤ، تاکہ تمہاری ماں تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائے۔ کتنا بڑا جگر چاہیے ایک شہر بے امان جہاں کبھی آئے نہیں، پہلی مرتبہ ابن زیاد کی فوج چپے چپے پر پھر رہی ہے۔ شہزادوں نے پوری رات درخت کے کنارے پہ کہیں سو کے گزاری، صبح شہزادے جو ہے وہ پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ وہ ایک مومنہ کے گھر گئے، اس کا بیٹا جو تھا ابن زیاد کا سپاہی تھا، اس نے سروں کی بوری لگی ہوئی تھی جو ان بچوں کے ساتھ لائے گا اسے انعام ملے گا، بچوں کے رونے کی آواز سنی، دونوں کو نہر کے کنارے لے گیا، دونوں کے سر کاٹ کے تھیلے میں رکھے، لاشوں کو جو ہے وہ سمندر میں، اس میں نہر میں پھینکا، فرات کی نہر میں، اور کہا لا مجھے انعام دے۔ تو خدا کا عذاب دنیا آخرت میں پھر آئے گا، جو آئے گا دنیا میں تجھے آ جائے کہ سر لے کے پہنچا تو فوجی رونے لگے ابن زیاد کے، تجھے شرم نہیں آئی، اتنے بچوں کا سر کاٹتے، تیرا ہاتھ نہیں کانپا انعام کے لیے؟ تو ابن زیاد نے کہا اس کی پہلے گردن مار دو، اس کی پہلے گردن مارو، انعام لینے آیا مجھ سے، نہ دنیا میں کچھ ملا نہ آخرت میں کچھ ملا۔ اقدار، انسانی اقدار کربلا نے زندہ کیے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت مسلم، میں کہتا ہوں حضرت مسلم کربلا کی تمہید ہے، انسانی پہلو، انسانی پہلو کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اور روایت کہتی ہے، تاریخ طبری وغیرہ میں جملہ موجود ہے، حضرت مسلم کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے کہ عجیب و غریب واقعات ہیں، یعنی ہم پڑھتے ہیں تو روح کانپتی ہے حضرت مسلم ابن عقیل کو، جو کیفیت ہے کہ جو ہے وہ آپ سے جب جنگ کر رہے ہیں، مسلم اکیلے جنگ کر رہے ہیں، 4,000 کا دستہ، منہ سے کہنے کی بات ہے 4,000 کے بیٹیلین کو دیوار سے لگا دینا، 4,000 لوگوں کو مار دیا۔ اس نے خط لکھ کے بھیجا کہ اور فوج بھیجو پیچھے سے، تو وہاں سے جواب آ رہے تم سے ایک لڑکا قابو میں نہیں آ رہا ہے، اکیلے تھے جی۔ تو تاریخ طبری میں جملہ لکھا ہے، اس نے کہا تو کیا سمجھ رہا ہے ہم کسی کوفے کے سبزی بیچنے والے سے لڑ رہے ہیں؟ یہ علی کا سکھایا ہوا ہے، یہ مسلم ابن عقیل ہے، اس کو ہزاروں فوجی قابو نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ اگر اس کو ہزاروں لوگ قابو نہیں کر سکتے تو دھوکے سے قابو کیا جائے، دھوکے سے قابو کیا جائے۔ ایک بند گلی میں گہرا گڑھا کھودا گیا، اس گڑھے پہ گھاس پھوس رکھی گئی، اور فوج گھیر کے حضرت مسلم کو اس بند گلی تک ملائی، اور دھکیلتے دھکیلتے جب آپ کا پاؤں اس گڑھے میں گیا اور حضرت مسلم جیسی منہ کے بل اس گڑھے میں تشریف لے گئے، تو پھر فوج میں سے کسی نے چیخ کر کہا ھذا اول غدرن، یہ پہلا قتل ہے جو دھوکے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اب اسلام میں تاریخ میں جتنے دھوکے سے مارے جائیں گے لوگ آج تک، بس اب وہ یہاں سے بنیاد پڑی ہے۔ پھر حضرت مسلم کی دردناک شہادت ہے، دردناک شہادت ہے، رسی ڈال کے آپ کے پیر میں آپ کو گھسیٹا گیا کوفے کی گلیوں کے اندر، اور جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے حضرت مسلم کو وہاں پہ مارا ہے۔ پھر جب دارالامارہ لے گئے تو کیفیت سنی کیا ہے، جب وہاں لے گئے تو ابن زیاد کی فوجی جو ہے وہ کہنے لگے سلم علی الامیر، امیر کو سلام کرو۔ تو حضرت مسلم نے فرمایا ما لی الامیر سوی الحسین، میرا امیر صرف حسین ہے، میرا امیر صرف حسین ہے۔ اسی لیے آج تک حضرت مسلم کو امیر مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ وصیت کرنا تو مستحب ہے نا، فرمایا میں 3 وصیتیں کرتا ہوں، کوئی ہے جو میری وصیت کو لے لے؟ چنانچہ جیسی وصیت کی بات آئی تو جیسی جملہ سنا تو فرمایا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میں کوفے میں چند ہزار درہم کا مقروض ہو گیا ہوں، میری زرہ کو بیچ کے وہ قرضہ اتار دیا جائے۔ دوسری چیز وصیت یہ کی کہ جو ہے وہ میرے آقا حسین جو ہے وہ کوفے کے لیے نکل چکے ہیں، میں نے ان کو خط لکھا تھا، انہیں کوئی جو اطلاع دے دے کہ اب کوفے نہیں آئیں۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میری لاش کو جو ہے وہ کسی مسلمان مقبرے میں دفنا دیا جائے۔ تو کہنے لگے کہ تمہاری 2 وصیتوں پہ تو عمل کرنے کا سوچا جا سکتا ہے، تیسری وصیت پہ عمل نہیں کریں گے،
نیتوں میں فطور تھا نا. امام حسین کو نہیں لکھیں گے خط, ان کو تو ہم بلا کے جو ہے وہ قتل کریں گے ہی کریں گے. چنانچہ مسلم نے فرمایا کہ میں شہید ہونے والا ہوں, مجھے ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے. تو روایتی کہتی ہے کہ پانی کا جام جب پیش کیا گیا تو چونکہ اتنی تلواریں حضرت مسلم کو ماری گئی تھیں کہ آپ کا ہونٹ زخمی ہوا تھا, تو جیسے ہی پانی کا پیالہ منہ کے قریب کیا تو خون اس میں آ گیا. تو خون چونکہ نجس ہوتا ہے تو آپ نے پانی کا پیالہ آگے سے ہٹایا, کہا اور پانی مل سکتا ہے. دوسرا پیالہ دیا گیا, منہ کے قریب کیا تو اس میں بھی خون آ گیا. تیسری مرتبہ جب خون آیا تو حضرت مسلم تو جانتے تھے نا سارا واقعہ. حضرت مسلم نے فرمایا لو کان المقسوم لشربتها, فرمانے لگے کہ اگر یہ میرے نصیب میں ہوتا تو میں پیتا. یہ کہہ کے آگے سے ہٹا دیا, کیونکہ حضرت مسلم بھی جانتے تھے نا کہ امام حسین بھی تو پیاسے مارے جائیں گے, تو جب ان کو پانی نہیں ملے گا تو مجھے پانی کیسے مل سکتا ہے. تو لہٰذا پیاس کے عالم میں حضرت مسلم کا جو ہے پھر سر گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جایا گیا, وہاں پہ آپ کا سر کاٹا گیا اور اس کے بعد آپ کے سر کو جو ہے اوپر ہی رکھا اور لاش کو نیچے پھینک دیا گیا آپ کو. اور پھر روایت کہتی ہے کہ حضرت مسلم کی لاش کو 4 مہینے تک 3 مہینے تک صدر دروازے پر گورنر ہاؤس کے لٹکا کے رکھا ہے اپنی بربریت دکھانے کے لیے. اور جب 12-13 محرم کو بیویاں کوفے میں آئیں اور جب نگاہ پڑی حضرت مسلم کے اوپر تو وہ سخت مرحلہ تھا جب دیکھا نا کہ ہمارے عزیز کا لش اس طرح سے پڑا. یہ تو دنیا مسلمانوں میں آج کہیں نہیں ہوتا ہے. اگر آج مسلمانوں کی مر جائے تو ہم دیکھتے ہیں چندہ ہوتا ہے اس کی کفن کا, اس کو دفن کیا جاتا ہے, تنظیمیں بنی ہوئی ہیں یہاں پر. لیکن جن کے گھر سے اسلام چلا تھا ان کی لاشوں کے ساتھ یہ بے حرمتی کی گئی. خود امام حسین کے ساتھ آپ دیکھ لیں, گھوڑوں سے لاشیں رون دیا گیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. چنانچہ کربلا کا جہاں ایک تاریخی پہلو ہے وہاں انسانی پہلو ہے. یعنی ہم دنیا میں کہیں نہیں دیکھتے جو ظلم کہیں ہوا ہے وہ امام حسین کے ساتھ اور ان کے اقربا کے ساتھ ہوا ہے. بہرحال